ہم اگر کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو کوئی فضیلت دے نہیں سکتے، اور یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے کہ جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ہوگی، معرفت اس کا مقام اتنا ہوگا۔ علم اگر ادب کے ساتھ ہو تو رحمانی ہے، علم اگر بے ادبی کے ساتھ ہو تو شیطانی ہے۔ سیدی اس میں سوال یہ تھا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے اتنا نہیں ملتا جتنا مطلب بعد کے لوگوں کا یا دیگر کا ملتا ہے، یا ہم جیسے اب ہمارے غوث پاک کے بارے میں بہت زیادہ سیرت کے حوالے سے اب ان کا یہی کافی ہے جو آپ نے بتایا ایک بات ہے، لیکن پھر بھی جیسے زندگی کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے ارے سیرت کے بارے میں آپ کی جو سیرت بڑی پیاری ہے، دیکھیں جتنے ہمیں معلومات ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی، تو لوگ دیکھتے کہ بھئی ایک بچہ جو ہے وہ بنو ہاشم میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، تو لوگوں کو تشویش ہونے لگی کہ بھئی کوئی ایسا یہ تو نہیں کہ آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا کے گھر ولادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ خوشبو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مولا علی نے سونگھی کہ قلب تک پہنچی، تو پھر آپ نے آنکھیں کھولی، اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کے یعنی جو نا اعلان فرمایا اپنا، خیال 8 یا 10 سال کی عمر مبارک ہوئی آپ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ جب یہ حکم آیا نا کہ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کا حکم سناؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اور وہ آواز دی کہ جو قریش ایک دوسرے کو مصیبت کے وقت جمع کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے، کہ جیسے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو کوئی شخص ایک پہاڑ پہ یعنی جو نا کھڑا ہو کے جو نا پکارتا تھا، تو ہر گھر سے ایک فرد کا آنا ضروری ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز دی کہ آ جاؤ، اب سب لوگ آئے، ہر گھر سے ایک ایک فرد آ گیا کہ بھی جا کے معلومات کرو، بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ایسے کیوں بلا رہے ہیں ہمیں؟ سب لوگ آ گئے یا ان کے نمائندے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا، میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تو سارے جتنے حاضرین تھے سب چلے گئے۔ اس میں ابو لہب کی وہ گستاخی بھی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ابو لہب، جس پہ پھر تبت یدا والی آیتیں نازل ہوئی۔ تو جب آپ نے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اب 8 سے 10 سال کا بچہ ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کوئی بہت لمبا چوڑا موٹا تگڑا نہیں تھا، دبلے پتلے تھے، اور 10 سال کا بچہ ہو وہ یہ کہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور بڑے بڑے قریش کے بڑے بڑے سروں والے اور بڑے بڑے جتھوں والے وہ اس وقت جو مخالفت کر رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے اترے اور مولا علی کو گلے سے لگے، اور صوفی اکرام فرماتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سینے سے لگایا تو ان کو اسی وقت خدا کا شیر بنا دیا. سبحان اللہ. وہ شجاعت، وہ بہادری سمجھ لے ڈاؤن لوڈ کر دی. واہ. یہ بات ہے. اچھا. وہ عطا کیا. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہمیشہ. اور ویسے بھی جیسے حضرت یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بچپن میں جب آپ اپنے گھر میں تھے، ابو طالب کے گھر میں، تو ان کی یعنی اولاد زیادہ تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. بطور بھتیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں رکھا تھا، خدمت کی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر مبارک بنا لیا، تو دیکھا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ تجارت شروع کر دی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، تو انہوں نے آپ کو مال پیش کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی تجارت شروع کر دی تھی، تو یہ خوشحالی یعنی آ گئی تھی بظاہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لیا ساتھ میں، عباس. یا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ لیا ساتھ میں کہ چلو چل کے نا چچا سے بات کرتے ہیں، ان کی عیال زیادہ ہے تو ہم ایک جو ہے نا یعنی اولاد ہم لے لیتے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ بھئی تم جو نا طالب کو چھوڑ دو، میں اس کو نہیں دوں گا تمہیں، باقی تم جس کو مرضی لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا انتخاب فرمایا کہ علی مجھے دے، ان کو میں پالوں گا. تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں گود میں کھلے ہوئے ہیں مولا علی، اور بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں رہے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور وہ صحبت، اس صحبت سے سمجھ لیں کہ اس صحبت کی تو کوئی یعنی ہم برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے حاصل، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے حاصل، بچپن سے حاصل ہو. تو پھر رازدار بھی تھے. پھر جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کا معاملہ آیا، تو کیونکہ آپ سب میں چھوٹی تھی، باقی جو 3 بہنیں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اعلان نبوت سے پہلے ان میں سے 2 کا عقد تو یعنی ان سے ہو چکا تھا. اب کیا بولتے ہیں یعنی ابو لہب کے بیٹوں سے 2 سے ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے کہا کہ یعنی ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ دونوں تھے، وہ کافر ہی تھے، تو کہا کہ تم ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو انہوں نے طلاق دے دی. بہرحال وہ پھر سیرت کی یعنی اور جو نا پہلو ہے اس کے. تو بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عقد کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام جو ہے نا بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا. تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کا منع جواب دے دیا، منع نہیں فرمایا لیکن ہاں بھی نہیں فرمائی. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف ہے، آخر کس سے کریں گے شادی، بیوی فاطمہ کی شادی کس سے کریں گے. تو غور کرنے پہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ارادہ مولا علی کی طرف ہے. اب شیخین نے، دونوں نے، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی 2 شیخ، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم جا کے بات کرو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی فاطمہ تم سے کر سکتے. اب انہوں نے عرض کی، یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود کیسے بات کروں جا کر، کیونکہ حیا کا تقاضا. تو اتنے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا لیا کہ علی تم یہاں آؤ، میں جو ہے وہ فاطمہ کا عقد جو ہے وہ تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں فاطمہ سے پوچھوں گا تم کیا کہتے ہو. اور انہوں نے کیا کہنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ خاموش ہو گئی، انہوں نے گردن جھکا لی. اس سے کیونکہ نا بزرگوں نے احکامات لیے ہیں کہ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ احکامات کا منبع ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ کنواری سے اس کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ منع نہ کرے بلکہ شرما کے گردن جھکا لے تو یہ ہاں مانا جائے گا. یہ آج بھی یہ معاملہ ہمارے یہاں پہ چلتا ہے. تو ان لوگوں کی ادائیں جو ہے وہ شرعی احکامات بنی ہیں ہمارے لیے. اتنی بڑی ہستی ہیں نا یہ کہ صحابہ و اہل بیت انہی پہ تو دین کا پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا نا کہ دیکھو ایسا ہے دین، یہ دین ایسا ہے، اب تم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح مولا علی سے کیا. پھر آپ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت ہے اور علم ہے، سخاوت ہے، یعنی کون سی، وہ ساری بے مثال ہے، ہر صفت بے مثال ہے. اور یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. ہم اگر کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو کوئی فضیلت دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے کہ جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، ایسا بھی نہیں ہے. احترام سب کا ہے. اگر کوئی حضرت سیدنا وحشی جو سب سے کم درجہ کے صحابی مانے جاتے ہیں، سب سے کم درجہ کے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت شہید کیا تھا جب آپ خود جو تھے وہ حالت کفر میں تھے، حضرت وحشی. تو اس وقت جنگ احد میں آپ نے جا کے ان کو نیزہ مارا، شہید ہو گئے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے شدید محبت تھی، تو اس کے سمجھ لیں یعنی 8 ہجری میں جو ہے وہ مکہ فتح ہوا اور 3 میں غزوہ احد ہوئی تھی. تو 5 سال کے بعد آپ ایمان لے آئے آخر میں جب مکہ فتح ہو گیا. تو آپ تو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت وحشی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب تو یہ اپنے چچا کا بدلہ تو مجھ سے لیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں مجھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ تم یہاں بھاگ جاؤ گے آخرت میں تو پکڑے جاؤ گے، آج ہی معافی مانگ لو، جو کرنا ہے آج کر لو. آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو معاف کر رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو معاف کر رہے ہیں، تم معافی مانگ لو تو تمہاری بات بن جائے گی. اب یہ ڈرتے 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 یہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول کر لی. فرمایا کہ تم نے حمزہ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا بتاؤ گا. اب یہ شرماتے جا رہے ہیں، نادم ہوتے چلے جا رہے ہیں، رو رہے ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں، کیا حالت ہوگی ان کی. بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کیا. اور میں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، آئندہ میرے سامنے مت آنا. تو کہتے کہ یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے نا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب ایمان لائے تو یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایمان لانے کے بعد سائڈ پوز دیکھا بس، اور پھر یہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی ان پر ایک رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نظر بھر کے دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں، تو کہیں دل میں ملال پیدا ہو گیا تو وحشی کے لیے خرابی ہو سکتی ہے کوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دل سے ناراض ہو جائیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ان پر ایک رحمت تھی کہ تم آئندہ میرے سامنے مت آنا، سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے سامنے مت آنا۔ تو یہ پھر کبھی نہیں آئے سامنے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے مدینہ شریف، تو یہ مکے میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ لیے، یعنی جو ہے نا حج کے لیے آئے ایک بار، آخری بار حجۃ الوداع، اس میں بھی یہ سامنے نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو ان کو کہا جاتا ہے سب سے کم جھلک انہوں نے دیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم صحبت انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ کم سے کم درجہ جو کسی صحابی کا ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہے، حضرت حمزہ کا، جو ہے نا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا۔ ہم تو ان کے برابر بھی کسی کو اور کو نہیں مان سکتے، کسی غیر صحابی کو ان کے برابر بھی نہیں مان سکتے۔ سرکار نے جب قبول کر لیا اور معاف فرما دیا تو پھر ہم کوئی درجہ دینے سے رہے کسی کو، یا کسی کو کوئی درجہ مل گیا اس کا انکار کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی سارے ولیوں سے افضل ہے، حضرت وحشی بھی رضی اللہ عنہ، وہ بھی سارے ولیوں سے افضل ہیں، ان کے برابر بھی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو مقام اور مرتبہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گیا، ہم اس پہ ظاہر سی بات ہے کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم مانتے چلے جاؤ۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی حکمتیں ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فضیلت ایمان سے ہے نا، کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ لیا جائے ترازو میں، اور دوسری طرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان کبھی ہوگا، بھاری ہوگا، ہے نا۔ حالانکہ آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں، بہت ہمارے یعنی جو نا بعد والوں نے بڑے بڑے عمل کیے، چلے کاٹے بزرگوں نے، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اتنے لاکھ مرتبہ فلاں صورت پڑھ لی، نہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے جو صحبت سے اور اس عشق سے اور اس معرفت سے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ہوگی، معرفت اس کا مقام اتنا ہوگا، محبت کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اس کا مقام اتنا ہوگا، جو زیادہ پہچانتا ہوگا بطور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس مقام کو جو پہچانے گا، زیادہ معرفت رکھے گا، اس کو فضیلت زیادہ حاصل ہوگی۔ تو آپ یعنی جو ہم میں سے کوئی چاہے تو حضرت وحشی سے محبت رکھ لیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے ان کو وہ افضل نہیں کہہ سکتا۔ محبت رکھنا چاہے تو رکھ لیں، کوئی منع نہیں ہے، اسے بھی رکھ لیں، یہ بھی فیض ملے گا آپ کو، ہاں، کہ ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کی ندامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور ان کو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت ان کو دی۔ کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں ساری زندگی روتا رہا ہوں کہ میں نے حضرت حمزہ کو کیوں شہید کیا تھا، میں نے کیوں کیا تھا۔ پھر ایک جھوٹا نبی آیا مسیلمہ کذاب، تو آپ نے قسم کھائی اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ضرور ماروں گا، اگر مار سکا نا میں اس کو ماروں گا، حضرت بخشی۔ تو آپ نے اس کو تلاش کر کے مارا اور اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ کو ایک نعمت عطا کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مقتول اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلا جائے گا۔
اس کی تشریح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحشی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، کہ ان کو بھی کوئی بغض نہیں ہوگا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا، بھائی جب توبہ کر لی تو بس بات ختم ہو گئی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ان لوگوں کے درجے بیان ہوئے اللہ والوں کے، کہ غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ان لوگوں پر ہوا ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں یہ سارے صحابہ و اہل بیت کا جو گروہ ہے، یہ انعمت علیہم والا گروہ ہے، پہلا گروہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں جو سبقت کر گئے، اب ان کے نصیب میں تھا، اللہ نے لکھا تھا، باقی تو ان کے سب پیروکاری ہیں اور ان کی محبت میں بخشے جانے والے لوگ ہیں باقی۔ تو وہ علماء حق اور علماء سو، ان میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں وہ بھی قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، ان پہچان کیسے کریں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہے۔ ایک اس کی سب سے بڑی ایک ہی پہچان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ علم اگر ادب کے ساتھ ہو تو رحمانی ہے، علم اگر بے ادبی کے ساتھ ہو تو شیطانی ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اتنا علم رکھنے کے باوجود کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، معلم الملکوت مانا گیا ہے اس کو، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، تو علم تھا تو دیتا تھا نا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، اور اپنے تئیں سبھی کچھ تھا، لیکن وہ اپنی نظر میں بھی سبھی کچھ تھا، وہی تھا بس۔ تو گویا بے ادبی کرنے والا اندر سے متکبر ہوتا ہے، اور تکبر علم جو ہے اگر وہ تکبر کے ساتھ ہو تو پورا شیطان ہے پھر۔ تو آپ دیکھ لیں علماء حق اور علماء سو کی پہچان عوام تو بیچاری دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک بہت بڑی ایک یعنی پہچان ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی عالم کو، جو عالم ہوتا، اکثر تو عالم ہی نہیں ہوتے، خالی خطیب ہی ہوتے بیچارے، لوگ تو ان کو بھی عالم کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر عالم بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، قرآن و حدیث، عربی، فقہ، نحو، حدیث جانتا، سب علوم عربیہ سے واقف ہو، فارغ التحصیل ہو، ہاں، اب اس کی پہچان کیا ہے کہ اگر علم کے مطابق اس میں حلم پایا جاتا ہے، ادب پایا جاتا ہے، تو وہ اللہ والوں میں سے ہے۔ کیوں؟ من تواضع للہ فقد رفعہ، جس کو علم کے ساتھ حکمت عطا ہوگی نا، اس کو حلم عطا ہوگا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ادب کرے گا، اللہ والوں کا، اللہ کا بھی ادب کرے گا، اللہ والوں کا بھی ادب کرے گا۔ اللہ والا کون ہے؟ سب سے پہلے تو انبیاء کرام اللہ والے ہیں، ان کے بعد ان کے ماننے والے صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام کا بھی با ادب ہو، اہل بیت کا بھی با ادب، پھر اولیاء کرام ہیں ان کے نیچے، پھر عام علماء صالحین، پھر عوام الناس، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات۔ وہ ہر چیز کا ادب کرے گا، ہر نسبت کا ادب کرے گا۔ عام طور پہ اپنی باتوں میں وہ میں نہیں بولے گا، میں کہ کلام، میرا کہنا ہی ہے، میرا کہنا ہی ہے، میرا کہنا ہی ہے، میری رائے یہ ہے۔
جس قابل ہوگا اسی قابلیت کی بات کرے گا، اپنی رائے کو حتمی نہیں قرار دے گا کہ بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں، بس یہی ہے دین تو صرف میرے کو سمجھ میں آیا اور کسی کو نہیں۔ لوگ اس کو بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت کچھ اس کا بتا رہے ہوں گے، حضرت والا شان، حضرت کوئی مجتہد، کوئی مجدد، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی جنتی کہہ رہا ہوگا، کوئی ولی کہہ رہا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار انسان سمجھ رہا ہوگا، اندر سے سمجھ رہا ہوگا، اور اس کا اظہار اس کے رویے سے ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو بھی اظہار ہو جائے گا اس کا، اور کچھ نہیں سمجھتا تب بھی اظہار ہو جائے گا اس کا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں؟ کس نے کہا تھا ان کو جنتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور پہلوان بھی تھے، اور آپ کے مزاج میں جلال بھی شامل تھا۔ اب راستہ چلتے ہوئے ایک نابینا فقیر بیٹھا ہوا تھا، آپ کو کچھ دھیان نہیں رہا تو آپ کا پاؤں اس کے پاؤں سے ٹکرا گیا۔ اس کو کیا پتا میرے سامنے کون ہے؟ اس نے کہہ دیا، او اندھا ہے کیا؟ تو آپ نے اس سے معذرت کی اور کہا، بھائی اندھا تو نہیں ہو لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ معافی مانگ لی آپ نے۔ معاف کرنے والے کو اوپر سمجھیں گے نا آپ، اور معافی مانگیں گے تو نیچے جھک کے معافی مانگیں گے۔ اللہ جانے وہ کون تھا، آپ اس کے لیول سے نیچے آ گئے۔ یہ نہیں کہا میں صحابی اشرا مبشرہ خلیفہ راشد، ہاں میں، سرکار نے فرمایا بھائی اور بھی کوئی ہو تو کوئی بات ہے، نبیوں کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے کنفرم جنتی فرما دیا، اور میرے تو ایسے تعلقات ہیں۔ ہاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے اور ان کی عادتیں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا نا، تو آپ بھی 2 یا 2.5 دن ایسے آپ زخمی رہے، تو تبھی انہوں نے آپ کا علاج کیا۔ تو جب آپ کو آخر میں دودھ دیا گیا نا تو وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ گیا، تو تبھی انہوں نے کہا کہ حضرت اب آپ اپنی وصیت کر دیں، اب ٹائم نہیں آپ کے پاس۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ حضرت حذیفہ کو بلا کے لے کے آؤ، جو رازدار ہیں نا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے کیا کہتے ہیں کہ حذیفہ دیکھو میری حالت کیا ہے، اب میں شاید چند گھڑی کا مہمان ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کے نام تم کو بتائے تھے کیا اس کے اندر میرا نام تھا؟ کہ میرا نام تو نہیں تھا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو کبھی فاش نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے اپنی حالت دکھائی، کہا فرمایا مجھ پہ رحم کرو، مجھے مطمئن کر دو، کیا ہے معاملہ میرا، کیا ان میں میرا نام تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں تھا۔ کیا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو وہ کہ پتہ نہیں میں اللہ کے یہاں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ بالکل صحیح ہے وہ آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بے شک لوگوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، یعنی صاحب معرفت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی ہے،
تو کیا کچھ پڑھا ہوگا؟ عربی تو جانتے ہی تھے، عربی نہیں پڑھی تھی، اس کے رموز پڑھے تھے، رموز سیکھے تھے اس سے سورہ بقرہ کے 12 سال میں۔ آپ کہہ رہے ہیں عالم تھے نا، عالم برحق تھے۔ تو کس مقام پہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ کہیں اللہ نہ کرے میں کوئی منافق تو نہیں ہوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، آپ کی خلافت کا دور تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو آپ اندر کچھ بات چیت کر رہے تھے، کچھ معاملات تھے، اور حضرت عبداللہ آپ یعنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ جو نہ کھڑے ہوئے تھے باہر، اندر جانے کے لیے اجازت مانگی تو اندر سے اجازت نہیں ملی، وہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ لیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے، وہ بھی جانا چاہ رہے تھے اندر، اب وہ بھی واپس جو ہے نا پلٹ گئے کہ بھائی اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو پھر مجھے کہاں سے ملے گی اجازت۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ امام حسن آئے تھے اور ملنا چاہتے تھے اور پھر بغیر ملے چلے گئے، تو آپ گھر پہنچ گئے اور فرمایا کہ حسن تم آئے تھے اور بغیر ملاقات کے لیے واپس آ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، تو میں نے کہا مجھے کہاں سے ملے گی اجازت۔ تو آپ رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے کہ تمہارا اور عبداللہ کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ جو ہمارے سر پہ بال ہے نا، یہ تمہارے نانا کے یعنی جو اگائے ہوئے بال ہیں، یہ یعنی ہم کو جو عزت ملی ہے تمہارے گھرانے سے ملی ہے، ہم تمہیں کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ خادم اہل بیت سمجھتے تھے۔ تو کیا ادب ہوگا ان کے دل میں؟ ادب ہوگا، اہل بیت کا بھی ادب ہوگا، عام شخص کا بھی ہوگا کہ یہ نابینا ہے، اس کو ٹھوکر لگ گئی، قیامت کے دن یہ کھڑا ہو جائے گا، میرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا وہاں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو ظاہر سی بات ہے سارے ہی کرتے تھے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جان نچھاور کرتے تھے، جان نچھاور کرنے کو فخر سمجھتے تھے اپنا۔ اور آج بھی یہی ہے، یہ وہی صورتحال چلی آئے گی جو اصحاب الیمین ہے، وہ اصحاب الیمین ہی رہیں گے، ان کی ایک جیسی خصوصیات رہیں گی، وہ با ادب ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر جو عالم برحق ہیں وہ جو بات کریں گے ادب کے دائرے میں رہ کر کریں گے، بے باک نہیں ہوں گے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بے باکی نہیں ہونی چاہیے، نہ انبیاء کرام کے بارے میں، نہ ان کے علم کو تولتے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بھائی ایک چاہل جٹ آدمی ہوتا ہے، اس کو وکیل کے علم کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو جج کا علم نہیں پتہ ہوتا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس کو کسی آفیسر کا علم نہیں جانتا، وہ کچھ نہیں جانتا، اور اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں کے نبیوں کے علم کو تولتا رہے کہ ان کو یہ پتہ تھا اور یہ نہیں پتہ تھا۔ یہ پتہ تمہیں کیسے چل گیا کہ ان کو وہ کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے؟ ان کے سینے کے علم تیرے کو کیسے پتہ چل گئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنے اور کتنے نہیں ہیں؟ وہ کچھ آیتوں سے ایسے مطلب نکالتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، کیا مطلب؟ آیتوں کا صحیح معنی سمجھنا ہو تو پھر اس میں دو رائے ہیں نا، علماء حق کے بھی اقوال ہے نا، تو وہ لے لو، کیا موت بڑھتی ہے؟ اپنی رائے دے رہے ہیں، بے ادبی کی رائے، گستاخی کی رائے آپ نے بنانی ہے، اس کا مطلب پھر اندر سے بول رہا ہے، یہ بغض ہے۔ اور شیطان کا جو بغض ہے نا، وہ جب شیطان کی صحبت میں رہتے انسان تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ واقعی اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ پتہ تھا کم وقت کو بغض کی وجہ سے نہیں مانا، جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ تو جاننا علم ہے اور ماننا اطاعت ہے۔
جاننے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے. تو علماء سو جو ہے وہ جانتے ہیں، سب پتہ ہے ان کو کون کون سی حدیثیں ہیں، کون کون سی آیتیں ہیں، اس کے اور کیا کیا تفسیریں اس کی ہیں. ان کو رد کریں گے اور وہ ظاہر کریں گے جو مانتے ہیں. مانتے وہی ہیں، انا خیر منہ، اس کیٹیگری کے ہیں نا. تو علماء سو کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بارگاہ کا بے ادب ہوگا. دیکھیں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی بے ادبی کی، اپنا گروہ الگ انہوں نے کر لیا، روافظ ہو گئے. مولا علی کو بار بار دھوکہ دیا، نعرہ لگایا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اور ہر مقام پہ دھوکہ دیا ان کو. وہی دھوکہ کربلا میں آ کے بھی امام حسن کو بھی وہی دھوکہ دیا، امام حسین کو بھی وہی دھوکہ دیا. آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. کچھ جو ہیں وہ اہل بیت کے بغض میں گمراہ ہو گئے، خوارج. ان کی باقیات بھی چل رہی ہے آج. لوگوں نے کتابیں لکھی معاذ اللہ کہ مولا علی سے یہ کسی نے بولا، کیا الفاظ بولے، 300 غلطیاں ہوئی تھیں. ان کو کیا کہا جائے گا ان کو؟ یہ آج کا شیطان شتونگڑا یہ اس وقت کے مولا علی یعنی 1400 سال پہلے کے واقعات کو صرف کتابوں میں دیکھ کر اپنی رائے دے رہا ہے اور ان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے مولا علی کو. اس کی کیا اوقات ہے؟ لیکن وہی بول رہا ہے جو اندر ہے. اہل سنت بیچ میں معتدل، اعتدال، سیدھی راہ پر ہے، نہ دائیں گے نہ بائیں گے، سیدھے. الحمدللہ کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور ان کو حیثیت کے مطابق مانتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اس سے کم ہم اس کے ہٹ کے ہم بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ حدیث پاک میں اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کرام کو ذکر کیا جائے تو زبان کو لگام دو، امسکو، خاموش ہو جاؤ، چپ کرو. اور اہل بیت کی محبت کا تو وہ تو فرض ہے کہ میں تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری اولاد. تو ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی اور صحابہ کرام کے بھی. ہمیں دونوں طرف سے اوکے ہے الحمدللہ. جو صحابہ کرام پہ معاذ اللہ تنقید کرتا ہے وہ قیامت کے دن خود جواب دے دے گا اپنا، یہاں بھی بری موت مرے گا. اور جو اہل بیت پر بکواس کرتا ہے وہ بھی ان کو کل کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن جب آئے گا سامنے، کیا بولے گا ان کے بارے میں؟ بولنے کی گنجائش ہوگی کوئی؟ تو یہ ادب سے ہے معاملہ. عالم ہوتا ہے لیکن ایک چیز اس کو حق پہ کر دیتی ہے، ایک چیز اس کو باطل پہ کر دیتی ہے. عالم برحق وہ ہوگا جو علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی رکھے گا. اولیاء اللہ کا، صالحین کا، صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ادب سے اگر کوئی ایسا مقام کسی حدیث میں کبھی آ جاتا ہے، اس کی توضیح کے لیے، اس کی تشریح کے لیے اچھے الفاظ، اچھا لہجہ اپنائے گا، ڈر کے بات کرے گا، خوف زدہ ہوگا، اللہ سے ڈرے گا کہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ مقبول بارگاہ ہیں، اگر میں نے مقبول ہونا ہے تو مجھے ان کی مقبولیت کو ماننا پڑے گا، میری شفاعت، میری بخشش ان کے اوپر ہے. کہ اگر یہ ناراض ہو گئے، یہ اللہ کے ولی ہیں، من عادی لی ولی آذنتہ بالحرب، جو میرے اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. اب اللہ سے لڑ کے جنت میں جائے گا کیا؟ یہ تو ادنا درجہ یعنی ولی. صحابہ اہل بیت تو اوپر کا معاملہ ہے نا، تو عام اولیاء میں نہیں آتے یہ لوگ، ان کا معاملہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے ان کا معاملہ. عام اولیاء کی بھی اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
اعلان جنگ فرماتا ہے. تو جب کبھی ایسا مقام آ جائے، قرآن و حدیث میں ترجمہ کرنا پڑ جائے، تشریح کرنی پڑ جائے، تفسیر کرنی پڑ جائے، تو اس رائے کو فوقیت دیں جس میں ادب ہے. اپنی تحقیقوں پہ نہیں جائیں، یہ تحقیقیں منہ پہ مار دی جائیں گی. ہم کیا، ہماری تحقیق کیا بھائی؟ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ 4 الفاظ پڑھنا، اس میں یہ لکھا، اس کا حوالہ یہ. اس سے زیادہ کیا تحقیق کر سکتے ہیں؟ کیا 1400 سال کے واقعات دیکھ کر آئے ہم لوگ؟ یا کوئی جا کے دیکھ سکتا کہ کیا ہو رہا تھا اس ٹائم؟ اس وقت کے واقعات کو صرف کتابوں میں دیکھ کر تحقیق، یہ کوئی تحقیق ہے؟ مکھی پہ مکھی مارنا. اور کیا ہے؟ اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، تم نے بھی دیکھ لیا، تم بھی وہی لکھ دو گے، آنے والے بھی وہی لکھیں گے. اصل واقعہ کیا تھا؟ اصل واقعہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے ماتحت ہے تو مقبول ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ واقعہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، چاہے وہ حدیث میں ہو، حدیث میں راوی گڑبڑ کر سکتا ہے، راوی بھول سکتا ہے، کتابوں میں نقل میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے معاملہ. وہ حدیث صحابہ اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں وہ حدیث بھی اگر ہو جو کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ کہ اللہ نے ان سب سے آخرت کی بہتری کا فیصلہ کر دیا، وعدہ فرما دیا. کوئی بات، کوئی نقطہ اس آیت کے مخالف ہوگا، مردود ہے، اس کو رد کر دیں. آپ آنکھیں بند کر کے رہے بھائی میں نہیں مانتا، یہ کیا بات؟ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو. بھائی وہ چیز نہ ماننے سے ہم کافر تھوڑی ہو جائیں گے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے مخالفت کریں گے تو بات کفر تک چلی جائے گی. ہم کو قرآن مل گیا بہت ہے یہ. اب وہ کچھ مانا جائے گا جو قرآن کے ماتحت ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کسی کتاب میں ہو، چاہے وہ کسی حدیث کی کتاب میں ہو، چاہے وہ اور تاریخ کی تو بات ہی کیا ہے. تاریخ تو آج کی تاریخ یہ دیکھ لیں آپ کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی 1965 میں. ٹھیک ہے، کون جیتا تھا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ کہتی ہے پاکستان جیتا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان جیتا تھا. تو تاریخ تو یہ ہے، جو مرضی لکھ لو وہ تاریخ ہے. تاریخ کو بد مذہب روافظ بہت اہمیت دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تاریخ سے کوئی بات ثابت کر دیں، کیونکہ قرآن سے کوئی ثابت ان سے ہوگا نہیں. کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ کے کا انکار کر نہیں سکتے، کریں گے تو کفر ہے. کیا اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا ان سے؟ جب وعدہ بھلائی کا کر لیا تو ان کے خلاف ہر گواہی نامقبول ہے. فیصلے کے بعد کوئی گواہی نہیں ہوتی ہے. جب فیصلہ صادر ہو جاتا ہے قاضی کا، اس کے بعد گواہیاں آتی رہے، سب نامقبول. اتنی بات ہے. تو با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. ان کا بے ادب تو بد نصیب سے بھی زیادہ کوئی بد نصیب ہے کہ مفت میں ہی جہنم کا مار ہے، وہ ملے گا بھی کچھ نہیں. مخالفت کر کے کیا ملے گا؟ اگر مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو کچھ کہا جائے گا تو مولا علی تو اس کو قبول نہیں کریں گے کہ تو کون ہوتا ہے بھائی بیچ میں بولنے والا. جنگ سے بڑی کوئی بات تو نہیں ہے نا. امیر معاویہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ ہوئی، تاریخ کا حصہ، حدیث میں بھی ہے. جنگ ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر دونوں طرف کے لوگ جاں بحق ہوئے. مولا علی نے اس طرف کے لوگوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی اپنے والوں کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی مقتولین کی. کیا کہہ کر؟ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھا لی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ.
وہ کافر نہیں بولا. جب ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں مولا علی خود جنازہ پڑھ کے، جنازے میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. اب مولا علی جس کا جنازہ پڑھتے، اگر ہمارا جنازہ پڑھتے مولا علی اور ہم نے 100 قتل کیے ہوں، چلو اب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھے گا یا مولا علی کی دعا کو دیکھے گا؟ بتائیے، آپ بتائیے کس کو دیکھے گا؟ مولا علی کی دعا. ہمارے اعمال کیا، ہماری کیا اوقات ہے یار. ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے وقت کا بھی ولی آ جائے اور ہماری جنازے پہ کھڑا ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو وہ تو ولیوں کے امام ہے، ابو الاولیاء ہے. تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی ان لوگوں کی، جنگ کرنے والوں کی، پتہ تھا نا ان کو. اب اگر کوئی شخص ہے ان سے ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے تو ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. مولا علی نے تو جب جس کی مغفرت کی دعا کر دی وہ ویسے ہی بخشا گیا. اب آپ اس بخشائے کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے؟ یعنی مولا علی بخشوا رہے ہیں اس کو، یا اللہ بخش دے اس کو، یا اللہ اس کو بخش دے. اور کوئی اور شخص ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے. کہاں کھڑا ہے وہ؟ مولا علی کی مخالفت میں کھڑا ہے. مخالف کھڑا ہے نا بھائی، ایک جنت میں لے کے جا رہا ہے، ایک جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات پہلے طے ہو چکے ہیں. یہ اب نئے سرے سے لوگ اس میں بات چیت کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ جب صحابہ کرام کا ذکر آئے، آپس کے ان کے معاملات کوئی آئیں، ایسے کوئی بات آ جائے، آپ خاموش ہو جاؤ. آپ کو بیچ میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے، آپ خاموش ہو بس. مشاجرات صحابہ میں خاموش رہو. اس میں خاموشی یہ ہے کہ ان کی آپس کے معاملات کو آپس تک رہنے دو. انہوں نے اپنے معاملات نمٹا لیے، یا ان کے معاملات قیامت کے دن اللہ کے رسول نمٹا دیں گے، ختم ہو گئی بات. آپ کی گواہی کون لے گا؟ مطلب آپ کو کسی پوچھا، کسی نے پوچھا کہ وہاں آپ بتائیے کہ حق پہ کون تھا. اب مولا علی کے بارے میں جو بات ہوگی، اب وہ جو نا امیر معاویہ سے پوچھا جائے گا، امیر معاویہ سے جو بات ہوگی مولا علی سے پوچھا جائے گا. آپ سے کون پوچھے گا بھائی؟ آج کے لوگوں سے، بات والوں سے کون پوچھے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کوئی سے پوچھے گا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا. بس اس میں اہل سنت کا یہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ. آپ کو بولنے کی حاجت نہیں ہے، نہ بولنے کی اجازت ہے. انسان تو اپنے ماں باپ کے معاملے میں نہیں بول سکتا کہ ماں اور باپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ ماں کی محبت میں باپ کو کوٹیں گے پکڑ کے؟ اجازت ہے اس کی؟ جب ماں اگر جو ہے تگڑی ہے، باپ کمزور ہے، تو باپ کی طرف سے ہو کہ ماں کو مارنا شروع کر دیں گے؟ اجازت ہوگی اس کی؟ نہیں. آپ خاموش ہو جائیں. آپ بولیں کہ آپ دونوں کو الگ الگ کرا دیں زیادہ سے زیادہ، کہ آپ دونوں مل کے مجھے مار لو، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، لڑو نہیں بھائی آپس میں. آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ خود جان کے اپنا فیصلہ کریں بھائی. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ان کا. آپ کے ماں باپ ہیں، وہ حق اور باطل کا فیصلہ مت کرنے کھڑے ہو جانا یہاں پر. آپ کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی عزت تو ایک حد ہے اس کی. اہل بیت صحابہ کرام ان کے معاملہ تو پھر ایمان کا مسئلہ آ جائے گا نا. یہاں تو ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت آرڈرز ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا. ایک ہی حکم بہت ہے بس، ہم سیکھو، تو خاموش ہو جاؤ. تو جو اہل حق عالم ہوگا وہ ان احکامات کو لے کے چلے گا. یہ تھے کہ موجودہ دور میں بڑے بڑے جو نام ہوتے تھے اب وہ مطلب دوسری طرف چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں تو پھر ڈرنا چاہیے کہ اتنا مطلب ایک بڑے عالم اور جن کے بیانات بھی تھے اب وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں تو کیا اس سے تو دیکھیں ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. جو ہم سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری طرف چلا گیا، راہ حق سے ہٹ گیا،
اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں جب تک حالت کفر میں نہ. اب معاذ اللہ اگر کوئی کفر بھی کر دیتا ہے اس کے لیے بھی دعا تو ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے, ہمیں قائم رکھ اور اس کو توفیق دے توبہ کی. ہمیں خوشی نہیں ہے, کوئی افسوس ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر وہ راہ حق چھوڑتا ہے, اعتدال کی راہ چھوڑتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے, تو جتنا راہ اعتدال سے ہٹے گا اتنا شریعت کے زد میں آئے گا, شریعت کے زد میں آئے گا. ہمارے نہیں, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی رائے دیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے برا لگتا ہے. ہمارے اچھے برا لگنے سے کچھ نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس پر, اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے. اگر وہ اوکے کر دیں گے اوکے ہے, اور وہ منع فرما دیتے ہیں تو پھر منع ہے. تو ہمیں ڈرنا تو چاہیے اپنے لیے ڈرنا چاہیے. ہاں, کیونکہ شیطان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ شیطان نے دیکھا اور فرشتوں نے بھی دیکھا, لوح محفوظ پر لکھا ہوا کہ اہل آسمان میں سے کوئی شخص گمراہ ہوگا, راہ حق سے ہٹ جائے گا. فرشتے گھبرا گئے, اپنے استاد کے پاس آئے, شیطان کے پاس, اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی اس میں نہ ہو. تو اس نے دعا کی ان سب کے لیے کہ اللہ ان سب کو اس سے محفوظ رکھ. اپنے آپ کو بھول گیا, اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. یعنی اس کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں. یہ لوگ آئے ہیں بیچارے فرشتے, ڈر رہے ہیں اللہ کے خوف سے, خوف کھا رہے ہیں, تو ان جو ہے وہ چھوٹے درجے کے ہوں گے نا اس کے ذہن کے مطابق, تو شاگرد ہے, چلو میرے پاس آ گئے اور میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے بھائی, اللہ تم پر. بڑا بن کے اس نے پتہ چلا وہ خود ہی گمراہ ہونے والا تھا. وہ خبر اسی کے لیے وہ خبر اسی کے لیے تھی, تو اس کو اپنا خیال ہی نہیں آیا. تو اب ہم کسی کو کیا بولیں, اپنا جو ہے نا دامن صاف رکھنا, اپنے لیے ڈرنا وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا, ہاں, کہ کہیں میرا معاملہ وہ تو نہیں ہونے والا, معاذ اللہ معاذ منافقت والا, قطعی جنتی ایسا کیا. علامہ خوف دیکھیں نا, اصل میں اللہ تعالیٰ کی ان کو معرفت تھی تو وہ بے نیازی جانتے تھے اس کی. تو جب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو باقی کیفیات اس کی مغلوب ہو جاتی ہیں. جب غلبہ خوف ہوتا ہے, اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے, غلاف جناب پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں, یا میرے مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھائیو, مجھے اندھا اٹھائیو. کسی نے ایک شخص کہتے جو ہے نا بزرگ ہی تھے, کہتے ہیں مجھے ان کا رونا دھونا جو ہے مجھے عجیب لگا. میں نے کہا ایسا کون سا شخص ہے کہ جو اللہ سے ایسی دعا مانگ رہا ہے. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن ہمارا اچھا حال ہو, یہ اندھا ہونے کی دعا مانگ رہا ہے. تو انہوں نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بولا یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آپ نے پھر جا کے پوچھا کہ یہ دعا آپ نے کیوں مانگی. آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے سامنے کل کھڑا ہو سکوں, تو پھر میں ان کا سامنا کیسے کروں گا, تو مجھے اندھا اٹھا. جب خوف جب طاری ہوا تو آپ نے یہ بات کہی, اور جب جمال آیا, جمال کی تجلی ہوئی آپ پر, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب بتائیے وہاں اپنی فکر ہے, جب جلال کی تجلی ہے تو جمال مغلوب ہو گیا وہاں پر, اور جب جمال ظاہر ہوا, جلال موقوف ہو چکا تھا, جمال ظاہر ہوا
تو آپ نے وہ کلمات فرمائے کہ ہم جیسوں کے لیے بارے نہیں آ رہے ہمارے. آج بھی کوئی کر لے ان کے نام کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھ لے کہ صلاۃ غوثیہ آپ کے نام کے کوئی 2 رکعت پڑھ کے دیکھ لے. کسی کام میں الجھا ہوا ہو, پھنسا ہوا ہو. یہ آزمودہ ہے ہمارا بھی, سینکڑوں لوگوں کا آزمودہ ہے کہ کسی کام میں پھنس گیا ہو اور اس کے خلاف تقدیر مبرم نہ ہو. بس یہ ہے. پھر یہ 2 رکعت پڑھے, اصالہ ثواب کرے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو. پھر 11 مرتبہ یہ کہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, میری مدد فرمائیے. وامددنی, اور میری مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے. فی قضاء حاجتی, میری حاجت کے پورا کرنے میں. اے حاجتوں کو پورا کرنے والے, سرکار حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں اللہ کی عطا سے. پھر 11 قدم جو ہے وہ بغداد شریف کی طرف چلے, یعنی شمال کی طرف چلے, نارتھ کی طرف چلے. ہر قدم پہ یہ کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. ہر قدم پہ یہ کہتا رہے اور جہاں 11 قدم اس کے پورے ہوں وہاں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرے. انشاءاللہ ضرور بضرور اس کی حاجت پوری ہوگی. سبحان اللہ. یہ 2 رکعت ایسے ہیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ تمام جو عملیات ہم کرتے ہیں نا, یہ تعویذ دیا, یہ دم کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ ان سب پہ بھاری ہے. یہ 2 رکعت سب سے بڑا عمل ہے یہ, کیونکہ اس میں ہمارے اعمال استعمال نہیں ہو رہے. ہمارا عمل ہے, قبول ہو نہ ہو. یہ استغاثہ حضور غوث پاک کا ہے کہ جو غوث پاک سے اس طرح کر کے استغاثہ کرتا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, میرے مرید نے یا میرے پیارے نے مجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے, اب تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کری. یہ ورنہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو غوث پاک کو بھی پکار کے دیکھا, کچھ نہیں ہوتا. اگر تقدیر مبرم نہیں ہے انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت کا جو آخری درجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے اور اس میں پھر وہ خلافت کی ترتیب کی اخراجات ہوتے ہیں. لیکن بعض بزرگوں سے بھی ایسا سنا ہے کہ وہ جو ہے حضرت مولا علی تک, یا یہ ظرف کی بات ہے کہ وہ پہنچتے ہی وہیں تک ہے, یا اس میں کوئی اور بات؟ نہیں, جو اہل سلوک ہوتے ہیں وہ مولا علی تک بھی جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو ابتدا مولا علی سے ہوتی ہے, ولایت کی ابتدا ان کی. پھر آگے کے معاملات ان کی تربیت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے بھی کیا جاتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یعنی اس میں بھی تربیت میں رکھا جاتا ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تربیت میں بھی رکھا جاتا ہے. اس طرح انس بن مالک ہیں, حضرت بلال حبشی ہیں, سلمان فارسی ہیں, بزرگ صحابہ ہیں. کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی صحابی کے قدم پر ہوگا. جو جس کا ہم مزاج ہوگا نا وہ وہاں تک پہنچے گا. معاملہ یہ ہے, جو جس کا ہم مزاج ہوگا. جیسے صحابہ کرام نبیوں کے تابع ہیں, جو صحابی رضی اللہ عنہ جس مزاج کے تھے اس مزاج کے نبی تک ان کا معاملہ تھا, تعلق تھا ان سے. اس لیے یعنی جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کم و بیش 1.25 لاکھ جو ہے نا وہ ہیں انبیاء کرام اور 1.25 لاکھ ہی کم و بیش صحابہ کرام ہیں. اسی طرح 1.25 لاکھ مزاج کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہر دور میں.
تو ہر ولی الگ مزاج کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گروہ کے آخر تک پہنچتا ہے، کوئی کہیں پہنچتا ہے، کوئی کہیں پہنچتا ہے، کئی تو اویسی بھی ہوتے ہیں، سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، یعنی ان کے سرخیل وہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا آگے معاملہ نہیں ہوگا، آگے بھی ہوگا، تربیت تو مختلف جگہوں سے ہوتی ہے، جیسے صدق و صفا ہے، اس کی تربیت صدیقیوں سے ہو جائے گی، عدل و انصاف ہے، اس کی تربیت فاروقیوں سے ہو جائے گی، شجاعت اور علم و قضا ہے مولا علی سے ہو جائے گی، شرم و حیا سخاوت ہے سیدنا یعنی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان سے ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے نام ہیں، اپنے اپنے معاملات میں وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ مولا علی کا جو تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، کلندری ہے نا آپ کا معاملہ سلسلہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر جو ہے نا مانا گیا ہے، مولا علی کا جو قدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہے، ولایت میں جو مانا گیا ہے، یعنی ولایت محمد ہی تھی آپ کی، یہی کہا گیا آپ کے بارے میں۔ وہ مزاج تو ویسے لگتا ہے عیسوی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے معاملات رکھے وہ غنا کے تو نہیں تھے، غنی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ اچھا ہاں یہ کہ شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ضرور کی، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے آ کر شادیاں، پھر یہ معاملہ ہے۔ تو مولا علی کا معاملہ جو ہے وہ محمدی ولایت پر ہے، یہی کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہر دور میں سوالات اولیاء کرام بھی کم از کم ہوتے ہوں گے، یعنی اولیاء کرام تو بے شمار ہو سکتے ہیں، مزاج اتنے ہوتے ہیں۔ اب ایک مزاج کے 10 ہیں، ایک مزاج کے 50 ہیں، کسی کے جو ہے نا 100 ہیں، ہر دور میں مزاج کیسے ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر ولی کو اس کی ولایت کا پتہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا اپنا کہ میں ولی ہوں، وہ ہم لوگوں کی طرح ڈیل کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، یہ تو اس کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اچھا میں ولی تھا، میری ولایت صغریٰ کہتے ہیں اس کو، ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔ ولایت کبریٰ جو ہے وہ آگے ہے، یعنی اس میں بتا بھی دیا جاتا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ انتظامی معاملات میں لے لیا جاتا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، مشہور بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مخفی رہتے ہیں۔ اچھا کچھ جو ہیں وہ ملامتی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ظاہر پہ چلتے ہیں، ظاہر بھی رہتے ہیں، ان کے بعد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، شریعت بھی ہوگی اور جو ہے نا طریقت بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی اور واعظ و نصیحت بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی، یقین بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ بعض اوقات صرف دلیل ہی ہوتی ہے، یقین کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، وہ علماء ظاہر ہیں، ان کے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اولیاء اللہ کی ہے۔ اور اولیاء اللہ کچھ ایسے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دلائل نہیں ہیں ان کے پاس، آیات و احادیث اتنی زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن یقین ان کا ایسا ہے، مشاہدہ ہو گیا ان کو، تو وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، یہ امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا ایک بات جو میں آخر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مسلمانوں کے احوال کو دیکھ کر جو ہے نا مسلمانوں کو بڑا لعن طعن بہت کرتی ہے، یار ہم سے تو اچھے وہ ہیں، ہم سے تو اچھے معاذ اللہ بعض تو بول دیتے ہیں ہم سے تو اچھے کافر ہیں، دیکھو وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ چائنا والے اچھے ہیں، دیکھو جو مال ہوگا وہی بتائیں گے، جاپان والے بہت اچھے ہیں، گارنٹی سے مال بناتے ہیں، یہاں والے بناتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، کہا کہ مسلمان ہیں یہ لوگ۔ اس طرح کے معاملات میں نا برستے ہیں بہت زیادہ مسلمانوں پہ، تو
میرا خیال ہے کہ اس میں ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، ایمان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اعمال میں کم سے کم اگر بات ہم کریں، یہ تو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اعمال کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ میری ماں ہے۔ ماں ہے تو کیا مطلب اس کا، یہ میری ماں ہے۔ کفار میں تو رشتہ باقی نہیں رہ گیا، باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، بے شمار لوگ ہیں جن کو باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ باپ کے جاننے کے رواج بھی نہیں ہے زیادہ، کیونکہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کو رواج دیا ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کہ ان کو باپ کا نہ پتہ چلے۔ رونے والے کم سے کم ہو ان کے اوپر، رشتے کم ہو ان کے۔ تو جس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، جن کے یہاں اولڈ مین ہاؤس ہوں، جو اپنے باپ ماں کو ان پہ ڈالر خرچ نہ کر سکتے ہوں، حکومت کے حوالے چھوڑ کے آئے کہ وہ خرچہ کرے، وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیا مثال دی جا رہی ہے یار، ان کو چند باتوں پہ جو کہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں، ان کی صرف مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی، ورنہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ورنہ ایٹم بم مسلمانوں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے نہیں مارا ایٹم بم، یہ چنگیز خانیوں نے قتل کیا، لاکھوں لاکھ مسلمان مار دیے، شہید کر دیے، مسلمانوں نے ایسا قتل عام کبھی نہیں کیا۔ مسلمان کے اندر رحم ہوتا ہے، تو کتنے گیا گزراؤ۔ پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے والا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ماننے والا برابر بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کافر کو اچھا کہہ رہے ہیں یار، وہ آپ کے نبی کو جھوٹا کہتا ہے، کہتا نہیں کہتا، گستاخی پہ خوش ہوتا ہے، کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اور معاملات ہیں، گناہ ہیں، تو مسلمان بھی وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، مسلمان کم کرتے ہیں، کافروں سے کم کرتے ہیں گناہ، آپس کے معاملات میں رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں، بھائی بہن ماں باپ بیوی بچے لحاظ کرتے ہیں ان کا، خیال کرتے ہیں ان کا، قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے۔ ماں کون ہے، کس معاشرے میں ابھی قربانیاں، ماں باپ بیوی بچوں کے لیے کون بندہ قربانی دیتا ہے؟ صرف ان کے گورنمنٹ کے قوانین سخت ہیں تو وہ سیدھے ہیں، گورنمنٹ ہمارے والے لوگ وہاں پہ لا کے جو نا کر دو حکمران، یعنی ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں یہ۔ ایک منٹ کو لائٹ چلے جائے نا، سینکڑوں عزتیں لٹ جاتی ہیں، ایک منٹ میں لائٹ چلی جاتی، ریکارڈ کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈی گریڈ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں، ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننا چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ تو آج کا مسلمان کہہ رہے ہیں ہم سب سے بدتر ہیں، پھر یہ یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، بھائی تو صحیح کر لے یار اپنے آپ کو۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں مسئلہ نہ بنو، مثال بنو، مسئلہ نہ بنو، مثال بنو۔ مسئلے بتاؤ لوگوں کو، یہ والا مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ بھائی تم کیا کرتے، تم بتاؤ۔ بڑے بڑے وہ ناقدین ہیں، وہ لکھ رہے ہوں گے فیس بک ہی، دانشور اور دانشور، ہاں وہ دانشور بیچارے لکھ رہے ہوں گے کہ یوں ہو گیا، فلانا ایسا ہے، فلانا ہے، سب پہ اپنی رائے دے رہے ہوں گے، سب کو ان کی قلم سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے بھائی، A to Z سب کو لتاڑ رہے ہوں گے،
ان سے پوچھو آپ کی معاشرے کے اسلام کی اصلاح کرنے میں آپ کا کتنا حصہ ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ 0/0/0 کچھ بھی نہیں. پر وہ ایسا جب وہ ہمیں ٹھیک کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے. ماشاءاللہ. نہیں، حکومت ہمیں ٹھیک کرے گی تو ہم ٹھیک ہوں گے. حکومت ہمیں سچ کا بولے گی تو ہم سچ بولیں گے. حکومت ہم کو نماز کا کہے گی تو ہم نماز پڑھیں گے. حکومت ہمیں پردے کا کہے گی تو ہم پردہ کریں گے. اس سے پہلے ہم کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سارے کام حکومت سے کروا رہے ہیں. گاڑی کا گٹر کا ڈھکن خود توڑیں گے، پھر بولیں گے حکومت نے نہیں لگایا. ہاں، سارے الٹے سیدھے کام کر کے پھر اپنے اپنے بڑوں کو، علماء کو، یار ایک تو مولوی نہیں سمجھاتے لوگوں کو. اور سے پوچھو آپ جمعہ پڑھنے کب جاتے ہو؟ اب تو جمعہ نہیں پڑھتے. پڑھیں گے تو پہنچیں گے کب؟ آخری جب خطبہ چل رہا ہوگا نا وہاں پہنچیں گے. بھئی آپ نے مولوی صاحب کی تقریر سنی ہی نہیں. پھر کہتے ہیں وہ ایک جیسی تقریر کرتے ہیں. آپ کو کتنی یاد ہے؟ چلو سناؤ. ایک جیسی تقریر کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایک جیسی تقریر؟ آپ کو کوئی تقریر یاد ہوئی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہو؟ خلفائے راشدین تک کے نام یاد نہیں ہوتے اور علماء پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے. سب نہیں ایسے. میں ان دان شوروں کو کہہ رہا ہوں جو شور بہت کرتے ہیں اور فیس بک پہ خاص طور پہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیچارے بول رہتے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو بطور مسلمان شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میں آقا کا امتی ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے. میں ان کو سچا مانتا ہوں. ہر بات میں سچا مانتا ہوں. میں جھوٹوں میں سے نہیں ہوں، جھوٹا کہنے والوں میں سے نہیں ہوں. الحمدللہ. ایک کروڑوں گنا فرق ہے یہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہش کر رہے ہوں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. مسلمین اللہ کے ولی ہونے کی وہ نہیں کریں گے، کہیں گے ناکی سی صحیح، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، بس آج ہماری جان چھوٹ جاتی. مسلمان کا یار ایک ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کا مرتبہ، یعنی کافر کا مقام و مرتبہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے مسلمان کے برابر کیسے ہو گیا؟ عمل کی بات نہیں ہے بھائی. کلمہ سب سے بڑا عمل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ بھی تو عمل ہے ایک، یا نہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ پڑھنا ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ایک عمل اتنا بڑا ہے کہ وہ اب شفاعت کا حقدار ہو گیا. آیا ہے. سبحان اللہ. اس کے آگے سرکار کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کے اعمال نہیں ہے. سرکار نے خود فرمایا یعنی انا اللہ خود فرمائیں گے نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے، لچل فنگوں کے لیے، اور گناہ کرنے والوں کے لیے. سرکار ان کو اون کر رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں. آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا نا، مجھے سچا مانتا تھا نا، آج یہ میرا ہے. تب بات ختم ہو گئی. سرکار جس کو اپنی طرف منسوب کر لے پھر آپ اس کی توہین کرو، گہری بات ہے یہ. چاہے کتنا وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے بہتر کافر ہے. ہاں شراب پینا برا عمل ہے، جھوٹ بولنا برا عمل ہے، حرام جو بھی کام ہے وہ تو شریعت نے حرام قرار دیے ہی ہیں. پر آپ اپنی رائے اس سے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بولیں برے کام کرتا ہے، لیکن کیا اس کا کلمہ پڑھنے کا لحاظ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ سرکار اس کے کلمہ پڑھنے کا لحاظ کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے. مطلب ہو آر یو؟
جن کی جنت وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے ہو بولے کبیرہ گناہ کرتا ہو، میرا کلمہ پڑھ لیا اب میرا، بات ختم ہو. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اے میرے آقا آپ کی شفاعت کیا عشق کو بڑھانے والی ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کہ جو پرہیزگار ہیں وہ گویا کہ وہ جا کر کہیں گے گناہ گاروں سے کہ یار ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، کیونکہ جو شفاعت تم کو ملنے والی ہے نا وہ ہم کو نہیں ملے گی. اگرچہ نیکوں کی بھی شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لے، اور نیکیاں بھی قبول نہیں ہیں ورنہ شفاعت کے بغیر تو ان کی بھی شفاعت ہوگی. لیکن جس دل سے اور جس ہمدردی سے، بھائی ڈاکٹر اس مریض کو زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے نا جو آئی سی یو میں پڑا ہوتا ہے، جس کو زیادہ یعنی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، جس کو گولیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے زخم زیادہ ہوتے ہیں، جو برے حال میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے وہ بالکل تندرست ہے. اب تندرست آدمی ڈاکٹر کو بولے یار اب اس کو دیکھ رہے ہو مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے ٹیسٹ کر لو نا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی چپ کر دے یار، وہ دیکھ رہی نا اس کی کیا حالت ہے اس کی، پہلے تو میں اس کو دیکھوں گا نا، ایمرجنسی میں آئی ہے. تو جو کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم ان کے سر پہ کھڑی ہے، تو سرکار ان کو سب سے پہلے اٹینڈ کریں گے، سب سے پہلے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں، ان کی شفاعت ہو جائے. سرکار کو فکر ان کی زیادہ ہوگی. تو یہ فکر مندی دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. یعنی سرکار آپ کا دل جو شفاعت کے لیے بے چین ہو رہا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں، ان کو پہلے بچاؤں، یہ جو ہے نا یہ میرے امتی ہے. تو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کہ جو گناہ گار ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے نیکوکار پرہیزگار آگے بولیں گے تم ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لو تاکہ ہم کو بھی اتنی ہمدردی ملے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی تمہیں مل رہی ہے نا، ہمیں بھی یہ مل جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو ایک اور بھی ہے نا شعر آپ ہی کا ہے کہ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کس کا یہ شعر؟ اعلیٰ کا نہیں ہے میرے خیال، کسی اور کا شعر ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین ہے یہ، اس کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں. آمین.